جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 2 دن پہلے اپنے ولاگ کے اندر میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ایک بڑی شخصیت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو سکتی ہے۔ آج کے ولاگ میں مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، ان کا نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن پہلے اس انٹرویو کے حوالے سے بات ہو جائے جو اس وقت زیر بحث ہے پاکستان کے اندر۔ مختلف چیزیں اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ صحافی اس کا دفاع کر رہے ہیں، کچھ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ میری ذاتی نظر میں جو ہے یہ جو انٹرویو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب انٹرویو تھا یا اس کی کوئی ضرورت تھی یا اس کی وجہ سے کوئی قوم کو کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوگا یا اس کے اندر کوئی جرنلسٹک ایسے میرٹس تھے کہ جن کو ابھار کے سامنے لایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری محدود عقل ہے، ناقص عقل ہے، محدود سوچ ہے، میں اس کے مطابق اپنی رائے دے رہا ہوں۔ یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے کہ یہ چیز بالکل درست ہے۔ میں چھوٹا سا اپنا آپ کو بتا دوں کہ جی میں نے جرنلزم میں 3 ڈگریاں کی ہیں۔ میں نے جرنلزم میں 2 ڈگریاں برطانیہ سے کی ہیں۔ میں نے ماسٹر لیول پہ جرنلزم میں میڈیا لا کو جو ہے اس میں اسپیشلائزیشن کی ہے۔ میرا اسپیشل اس کے اندر ایک ماڈیول تھا میڈیا لا کا ماسٹر لیول کے اوپر برطانیہ کے اندر، اور اس کے علاوہ میں نے مختلف جرنلسٹک جو ہے وہ ٹریننگز وغیرہ کی ہیں، پر میں نے عرض یہ کی ہے کہ میرا محدود علم ہے، محدود نالج ہے اور محدود چیز جو ہے سوچ سمجھ ہے، اس کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا، پر میری نظر میں یہ انتہائی اخلاق سے گرا ہوا انٹرویو تھا، اخلاق باختہ انٹرویو تھا۔ اس کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہوئیں، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خاور مانیکا صاحب کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ چیز ہو جائے گی تو وہ چیز ہو جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ پہلے آپ نے یہ کیا، پہلے وہ کیا۔ وہی ہم نے کتنے اپنے دیگر لیڈران سے پہلے پوچھا کہ آپ نے یہ اتنی شادیاں کی تو آپ نے اتنی شادیاں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جو بھارتی میڈیا جو ہمیشہ بالکل اخلاق سے گری ہوئی جو حرکتیں کرتا ہے، اخلاق سے گرا ہوا ایجنڈا لے کے چلتا ہے، اس میں یہ بحث شروع ہو گئی اور ہمارے شہباز شریف صاحب کا کلرفل پاسٹ ہو گیا، ان کی 5 شادیاں ہیں، 3 طلاقیں، اس قسم کی فضول باتیں جو ہے شروع ہو گئی جس کا کسی چیز سے تعلق نہیں، ان کی ذاتی زندگی ہے۔ اور نہ ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کبھی کسی شخص کو بلا کے بٹھایا گیا سامنے اور پوچھا گیا کہ جی آپ کی اہلیہ نے طلاق لے کے کسی چیف منسٹر سے شادی کر لی یا کسی منسٹر سے شادی کر لی یا کسی اور طاقتور سے شادی کر لی۔ میں ویسے یہ مثال دے رہا ہوں، تو ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو میرے خیال میں اس انٹرویو کی کیا ضرورت تھی؟ اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ اس انٹرویو کے بعد جس طریقے سے جو عمران خان کے سیاسی مخالف ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیا اس سے عمران خان صاحب کی سیاست پہ کوئی فرق پڑے گا؟ جس وقت یہ انٹرویو سامنے آیا اس وقت میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا ایک پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا اور اینکر نے مجھ سے پوچھا کہ جناب اس طرح کی خبر آ رہی ہے، خاور مانیکا صاحب نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ میں نے کہا جی میں بڑا انکمفرٹیبل ہوں اس طرح کی بات پہ اور میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، یہ نجی معاملہ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھ سے فالو اپ کوشچن کیا کہ اس سے عمران خان کی سیاست پہ کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا کہ جی اس سے عمران خان کی سیاست پہ 0 فرق پڑے گا۔ عمران خان میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اگر کل وہ 80% پاپولر تھا تو آج وہ 95% پاپولر ہے۔ کل اگر بشرا بی بی کے ساتھ 50% ہمدردیاں تھیں تو آج 95% ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور انتہائی غیر ضروری قسم کا یہ ہم نے پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی ہے کہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ لیڈران کی ذاتی زندگی کے اوپر میڈیا اتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے۔ جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس معزز لیڈر نے کتنی طلاقیں دی ہیں، کتنی شادیاں کی ہیں، کس سے شادیاں کی ہیں، ان کے پاسٹ کیا ہے، ان کا پریزنٹ کیا ہے، کس نے عالمی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یا کسی صحافی سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس طرح کا اخلاق سے گرا ہوا رویہ یا تو ہم بھارتی میڈیا میں دیکھتے ہیں یا وہ تھڑے لیول کے اوپر انتہائی وہ جسے نامناسب قسم کی وہ کتابیں نہیں ہوتی، جو وہ جنسی قسم کی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں، جس میں سٹوریاں لکھی جاتی ہیں، اس لیول کی گفتگو جو ہے وہ اس جگہوں پہ ان کتابوں کے اندر اس قسم کی جو اخلاق سے انتہائی گری ہوئی نازیبا نامناسب قسم کی چیزیں لکھی جاتی ہیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ذہنیت آپ کو اس میں نظر آتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے عمران خان آئے اس کے بعد ان کے کام نہیں، ان کے صحت کارڈ کے اوپر نہیں، ان کی کسی اور چیز کے اوپر نہیں، ان کی ذاتی زندگی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، اور میڈیا نے بھی اس کے اوپر خبریں دینی شروع کر دی کہ جناب اس وقت طلاق ہوئی تھی، اس وقت نکاح ہوا تھا، اب کس چیف منسٹر نے کس وقت طلاق کروائی، کس نے سے کس وقت شادی کی، یا کس گورنر نے کس سے کیا کیا، یا کس سابق گورنر کی بیوی سے کس نے کیا شادی کی۔ کیا پہلے کبھی آپ نے مین سٹریم میڈیا کے اوپر اس طرح کی چیزیں دیکھی؟ آئی ڈونٹ نو یہ کیا جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا فیسینیشن ہے
کہ عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے اوپر شاید ان کی جو پروفیشنل زندگی ہے اس کے اندر کچھ ملتا نہیں ہے، اور شاید وہ جو یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ اگر ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کیا جائے گا جس طرح بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس وقت بھی مین سٹریم میڈیا پہ نہیں ایک چلتا تھا، کمپین چلتی تھی، لیکن اس طرح نہیں تھا جس طریقے سے ہم نے عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھا۔ پر اینی وے اس انٹرویو سے عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو زیرو اثر پڑے گا، عمران خان صاحب کی مقبولیت کو زیرو اثر پڑے گا، اور کسی قسم کا جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سیاسی نقصان ان کو نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ انٹرویو ہوا ہے، اس کے انٹرویو ہونے کے بعد کیا لوگ عمران خان صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں؟ جب اگر کسی صحافی نے کوئی ٹویٹ وغیرہ کی بھی کہ بہت بڑھ چڑھ کے کوئی بات کی، تو بعد میں ہمیں وہ جو ہے کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ ہوتی بھی نظر آئی، لیکن کچھ صحافی ابھی بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھیں عوام کے مسائل تو ہمیں پتا تھا، سردیاں آنے والی ہیں، LNG کا مسئلہ ہوگا، گیس کا مسئلہ ہوگا، گیس کی قیمت بڑھ گئی، اچانک خاور مانیکا کے نکاح کا مسئلہ کیسے ہو گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خاور مانیکا صاحب نے بیان دیا وہاں پہ، اس کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ثبوت آ گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ یہ علینا شگری صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جیسے رانا ثناءاللہ کو سپتمبر میں پتا تھا کہ الیکشن فروری میں ہوں گے، ویسے ہی خواجہ آصف کو 20 اکتوبر کو ہی پتا تھا، یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ خاور مانیکا 20 نومبر کو ٹی وی انٹرویو میں آ کر بشرا بی بی سے طلاق کی تاریخ کا انکشاف کرنے والے ہیں۔ کوئی پیش گوئی ہوتی ہے، کوئی ایکوریسی ہوتی ہے۔ یہ علینا شگری صاحبہ نے انٹرویو کیا تھا خواجہ آصف صاحب کا، اس کے اندر خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا، اور علینا نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ یہ تو 1 مہینہ پہلے میرے پروگرام میں بیٹھ کے یہ پیشن گوئی کر گئے تھے، اور مہینے کے بعد شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، وہ چیز سامنے آ گئی۔ تو اب آئی ڈونٹ نو یہ انٹرویو کس وقت ریکارڈ ہوا ہے یا لائیو ہوا ہے یا کس وقت ہوا ہے۔ بیچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ خبریں آتی رہی کہ ان کے اوپر اینٹی کرپشن کا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی چیزیں بھی ہم نے دیکھیں، تو کیا پتا کوئی ان کے اوپر پریشر وغیرہ بھی ہو، پر ہمیں نہیں پتا کہ یہ انٹرویو انہوں نے کس وقت دیا ہے، لیکن یہ یقیناً جو ہے انہوں نے اپنی فری ول سے دیا ہوگا، خود انہوں نے جیو والوں کو فون کر کے کہا ہوگا کہ میں آپ کو انٹرویو دینا چاہتا ہوں، یا پھر جو ہے ان کی جو ایڈیٹوریل ٹیم ہے اس نے سمجھا ہوگا کہ یہ بڑا ایشو ہے جناب، یہ طلاق جو ہے، اور یہ کب ہوا، اور پنکی بھی جو ہے ان کی کس وقت ملتی تھی ان سے، اور کیا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں۔ تو وہ اس لیے کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس کی نیوز ویلیو آج کیا ہے، آج اس میں اس کا امپیکٹ کیا ہے، یہ کیا کرنا ہے۔ پر اینی وے وہ ان کا انٹرویو آ گیا، وہ سامنے آ گیا، اب ہر کوئی اس کے اوپر اپنی اپنی رائے قائم کر سکتا ہے۔ عوامی رائے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ عوام اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں اور اس حوالے سے آگے سے اپنی کیا فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ خاور مانیکا صاحب ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے، اور انہی ٹی وی چینلز کے اوپر مختلف میڈیا کے اوپر رپورٹرز جو ہیں وہ خاور مانیکا سے بات کر کے رپورٹ بھی کرتے رہے، بتاتے بھی رہے کہ انہوں نے کیا کہا بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے، کس طرح ان کی تعریفیں کرتے رہے، عمران خان کی تعریفیں کرتے رہے۔ تو اچانک ایسا کیا ہوا، چینج آف ہارٹ کیسے ہو گیا کہ خاور مانیکا سامنے آ گئے، اور پھر جو ہے جو اس کے اوپر سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان کے عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین ہیں اور ان کے جو لیڈران ہیں، وہ جو اس انٹرویو کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیاد بنا کے وہ کوئی سیاسی بیانیاں بنا لیں گے۔ دیکھیں عوام کے شعور کی آپ ایسے توہین نہیں کر سکتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کی الیکشن کمپین ہے، جو بار بار کہتے ہیں نا جی عمران خان کی الیکشن کمپین کون چلائے گا، عمران خان کی الیکشن کمپین کیسے چلے گی، یہ ہے اس طرح چلتی ہے جی عمران خان کی الیکشن کمپین۔ اب کسی کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے باہر آنے کی، باہر آ کے کچھ کہنے کی۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تھا کہ 2 دن پہلے اپنے ولاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ایک بڑی شخصیت جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو سکتی ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ قانون کے شعبے سے ہے۔ آج مزید کچھ تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ وہ جو بڑی شخصیت ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اور جس طرح 2 دن پہلے میں نے آپ کو تقریباً 2-3 دن پہلے جو آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا آن لائن، اس میں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے شرکت کی ہے، اور یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس میں بڑے بڑے قانون دان جو ہیں اور ایسے ایسے نام ہیں کہ لوگوں کی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ زمین پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، جو لوگ اپروچ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی ٹکٹ دیا جائے، ہمیں بھی ٹکٹ دیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو ویسے بھی عمران خان صاحب پسند کرتے ہیں، ملک کے مایہ ناز قانون دان ہیں، وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ ماضی میں کبھی انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر بھی آواز اٹھائی، انہوں نے نواز شریف صاحب کے مقدمے میں بھی
وہ پیش ہوتے رہے. تو وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, تھارو جینٹل مین ہیں, اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہو بیچ میں وہ اس کے برعکس فیصلہ کر لیں, لیکن یہ میری جو ذرائع بتا رہے ہیں اور یہ بڑے مصدقہ میرے ذرائع ہیں کہ کور کمیٹی کی جو آن لائن میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی شرکت کی تھی, جہاں پہ سیاسی معاملات کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے قانونی معاملات وغیرہ بھی ڈسکس ہوئے تھے. اب تو ہر چیز ہی ویسے ہی قانون کے مطابق ڈسکس ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ قانونی چیلنج ہے. اس کے علاوہ مزید کچھ ایسے نام ہیں جو آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتے ہیں, جو خان صاحب نے اسٹریٹجی بنائی ہے. اب آپ کر لیں جناب ان کے کاغذات نامزدگی مسترد, لگا لیں ان کے اوپر اعتراض. اب سلمان اکرم راجہ صاحب اگر کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, کون ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کر سکتا ہے؟ اور اس طرح کے لوگ جب کھڑے ہو جائیں اگر لاہور سے شریف خاندان کے سامنے اور بڑے بڑے نام آگے پیچھے اور ہو بلے کا نشان, تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکلات ہوں گی. تو اسٹریٹجی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اور 2-3 ہفتوں سے کہہ رہا ہوں, اور سب سے پہلے یہ خبر بھی میں نے ہی آپ کو دی تھی کہ جو وکلا ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوگا. یہ تو میں نے 2-3 مہینے پہلے آپ کو یہ خبر دے دی تھی کہ وہ الیکشنز میں آپ ان کے نام پھر سامنے آتے ہوئے دیکھیں گے, اور ابھی مزید نام بھی سامنے آئیں گے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود بھی رابطے کر رہے ہیں, جو تاثر تھا نا کہ جماعت کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے مزید سرپرائزز سامنے آ سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے سائفر کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت مسترد ہو گئی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ موزز سپریم کورٹ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے. اس کیس کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. بہت جو سینئر لائرز ہیں, قانون دان ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی بھونڈا قسم کا کیس ہے جس طرح بنایا گیا ہے, اور پھر اس کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی سزائے موت ہو جائے گی, عمر قید ہو جائے گی. اور پہلے وہی جو لوگ تھے, وہی جو سیاستدان تھے جو یہ کہتے تھے کہ جی ایسا تو کبھی کوئی خط آیا ہی نہیں, یہ جھوٹا بیانیہ ہے, یہ کاغذ کا ٹکڑا, اس قسم کی باتیں کرتے تھے. وہ تمام پی ڈی ایم کی قیادت آن ریکارڈ ہے, مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اب وہ اچانک ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا, اور اس کے اوپر پھر وہ مقدمہ بھی بنا کے چلے گی. اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ رانا ثناء اللہ نے وہ دفعات لگائی ہیں کہ جس میں عمران خان صاحب کو سزائے موت ہو سکتی ہے. اب یہ خان کے اوپر پریشر ڈالنے کی بھی ایک کوشش ہے. اب یہ جو سزائے موت والی بات ہے اور یہ ایک فیصلے کے اندر بھی لکھ دیا گیا ہے, تو اس کے بعد پھر سیاسی لوگ بھی اس کو استعمال کریں گے. تو یہ بنیادی طور پہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالیں گے وہ سیاسی طور پہ کہ دیکھیں جناب آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, آپ کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے, اس قسم کی باتیں کر کے کہ جناب وہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا اپنے سیاسی مخالف کے حوصلے کو پست کرنا, تو یہ وہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح وہ انٹرویو سے 0 فرق پڑا ہے نا, تو اس فیصلے کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اور اس کے بعد پھر جو سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی ہے کچھ ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے, اس سے بھی 0 فرق پڑا ہے خان صاحب کے اوپر. نہ کوئی پریشر ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے. اپنے وکلا سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اچھا, آخر میں ایک اور سٹوری میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے. گزشتہ روز بھی کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی بھارت کے حوالے سے. ادھر ان کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں, کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب ان کی جو ریاست ہے جناب اتر پردیش, یو پی بھی جسے کہتے ہیں, وہاں پہ جو پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر حلال لکھا ہوا ہے ان کو بین کر دیا گیا ہے. اس لیے کہ آپ اگر غیر ممالک میں سفر کیا ہو, اکثر وہاں پہ جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی وغیرہ کم ہو, تو ان ممالک کے اندر بہت سارے پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر باقاعدہ حلال لکھا ہوتا ہے, تاکہ اگر کسی نے حلال پروڈکٹ خریدنا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. جس طرح میں برطانیہ میں رہتا ہوں, تو برطانیہ میں جہاں پہ بھی جناب وہ آپ شاپنگ کرنے جائیں تو ایون کہ کئی جگہوں پہ تو بریڈ کے اوپر بھی وہ وی کا نشان بنا ہوتا ہے کہ جی ویجیٹیرین ہے. کچھ عام پروڈکٹس ہوتے ہیں, ٹن پروڈکٹس ہوتے ہیں, دالیں ہوتی ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, بٹر ہوتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, ان کے اوپر بھی حلال لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی جانور کی کوئی چربی نہیں ہے, کوئی ایسے کیمیکل نہیں ہے جس میں الکوہول ہو. تو یہ سارے ان کے اوپر سرٹیفکیشن لکھی ہوتی ہے. تو اسی طرح بھارت کے اندر بھی مختلف دکانوں کے اوپر اس طرح کے پروڈکٹس ملتے ہیں جن کے اوپر حلال سرٹیفکیشن کا نشان لگا ہوتا ہے. اب اتر پردیش کی جو حکومت نے انہوں نے اس کو بین کر دیا ہے, اور اس میں جو ان پروڈکٹس کو بین کیا ہے ان کی ڈسٹریبیوشن کو بھی بین کر دیا. اس میں میڈیسن شامل ہیں, اس میں گارمنٹس شامل ہیں, ڈیری پروڈکٹس شامل ہیں. اور بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. وہ لکھتے یہ ہیں کہ حلال جو سرٹیفکیشن ہے فوڈ کی
وہ ایک پیرالل سسٹم ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے اور فوڈ آئٹمس کی جو کوالٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس وجہ سے جناب اس کو ہم نے بین کر دیا. تو یہ دیکھ لیں اب برطانیہ، یورپ، امریکہ، ہر جگہ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو ہے اس میں یہ جو ہے نا اس سے بھی جو ہے فوڈ کوالٹی متاثر ہوتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو ورلڈ کپ کے دوران آپ نے دیکھا، ورلڈ کپ جیتنے کے بعد آسٹریلیا کے ساتھ جو رویہ دیکھا، گزشتہ روز جو اپنی ویڈیو کے اندر چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی تھیں وہ آپ نے دیکھی، تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جمہوریت ہے اور کتنے بڑے جو ہے ان کے جمہوری اصول ہیں. مزید میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.